مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے اگلے دوست عمر بھائی ہیں. جی عمر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا. بھائی آپ نے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ امام مہدی کے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا ایمان، میرا یقین سب سے پہلے کہ قرآن پہ ہے. جو قرآن نے کہہ دیا اس پہ شک نہیں ہے. ایسے ہی ہے؟ ہاں جی. بالکل شک نہیں. اور باقی جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی بکس ہیں، کتابیں ہیں، احادیث ہیں، اس میں شک ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے؟ صحیح. ایسے ہی ہے نا؟ مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں جی. ہاں جی. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قرآن کی کن کن آیتوں میں امام مہدی کے بارے میں ذکر ہوا ہے. جی جی بھائی، تو پہلے جو بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ وفات مسیح کے قائل ہیں، یہ تو بات واضح ہے نا کہ اب دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر اکارڈنگ ٹو آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں آنا. آپ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں میری بات سنیں نا، پہلے میری سن لیں آپ. ہاں جی ٹھیک ہے، پہلے آپ 2 منٹ بولیں پھر میں بولوں گا. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں آنا. دوسرا آپ کہتے ہیں اگر میرے مطابق اگر عیسیٰ علیہ السلام نے واقع نہیں آنا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے نام پہ یا مسیح کے نام پہ کوئی واپس نہیں آ سکتا. ایسے ہی ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. اگر ہاں جی ان کی وفات ہو چکی ہے تو اچھا ہم یہی کہیں گے کہ جن پیش گوئیوں میں مسیح کی پیش گوئی ہے اس کا یہی مطلب تھا کہ ان کے جیسا کوئی آئے گا جو دین کے احیاء کے لیے آئے گا اور مسلمانوں کی. جیسا میں فرق آ گیا. جیسا اور ہونا میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ مانتے ہیں؟ جیسا میرے بھائی آپ کا سوال یہی تھا کہ ان کے نام پہ کوئی آئے گا. میں نے آپ کو جواب دیا کہ ہاں ان کے نام پہ کوئی آئے گا. یہ عربی میں واضح اصول ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہادر بندہ نظر آئے آپ اس کو کہیں گے میں نے شیر کو دیکھا. اس کا یہ نہیں مطلب اس کے کلاز بھی ہوں گے. پتہ یہ میں نے آپ کے علماء سے بھی سنا ہے. یہ جون سی نا پوئٹری کے لحاظ سے یا محاورتاً یہ میں نے سنا کہ حضرت علی کو کہتے ہیں شیر خدا. ایسا ہی ہے؟ نہیں صرف یہ نہیں ہے، قرآن کی بھی مثالیں ہیں بھائی. بخاری میں بھی روایت ہے کہ سے نبی یہ صلی ریکویسٹ اللہ کر علیہ رہا ہوں، آپ وسلم. بتائیں مجھے. میرے بھائی میں بات کر رہا ہوں، آپ ہندے کاٹ رہے ہیں. پھر آپ چلیں کہیں آپ نے نئی سوال پوچھنا پھر میں اوکے خاموش ہو جاتا ہوں. بولیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بخاری میں بھی ہے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا گیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ کو دو انٹرنیشنل نمبر. میں نے سر سٹارٹ میں کیا بولا؟ سر آپ سے ریکویسٹ ہے میری. میں نے سٹارٹ میں کیا بولا؟ کیا؟ کہ میں قرآن کا قائل ہوں، قرآن نہیں، مجید کا. پچھلی سٹریم میں آپ آئے، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ہاں بخاری کو مانتے. ٹھیک ہے میں آپ کو حدیث نہیں دیتا. قرآن کی سورہ مریم آیت 28 کھولیں. اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا ہے یا اخت ہارون. اس کا آپ جواب دیں. کیا حضرت مریم علیہ السلام مریم ہارون آیت علیہ نمبر 28. 28. اچھا جی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یا اخت ہارون کہا ہے. اچھا کیا حضرت مریم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں؟ ایک سیکنڈ نکال لو نا پہلے. مریم آیت نمبر 28. مطلب آپ کے مطابق یہ ہے کہ عربی کی جو سی عربی ہوتی ہے اس کا ہو بہو مطلب نہیں نکل سکتا. ایسے ہی ہے؟ میرے محترم بھائی میں نے آپ سے پوچھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نا یا اخت ہارون. جی اے ہارون کی بہن. کیا حضرت مریم علیہ السلام ہارون کی بہن تھیں یا نہیں؟ جی جب کہ قرآن نے کہہ دیا ہے ہارون کی بہن تو مطلب تھی.
میرے بھائی یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ ان میں تو ہزاروں سال کے کا فیصلہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میری موسیٰ بات علیہ سنیں، نہیں، آپ ایک سیکنڈ حوصلہ کریں. جی آپ نے کہا ہے وہ بہنیں تھیں. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد حضرت مریم علیہ السلام آئی ہیں، جن کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال بعد آئے ہیں. آپ کہہ رہے نہیں وہ ان کی حقیقی بہن تھی. میرے بھائی ایسے تو نہ کریں. ہاں اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ اتنے سال بعد آئی ہیں، جو ان کی قوم ہے قوم نوح، کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک ان کی نسل چل رہی ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں نسل، پہلے آپ کہہ رہے تھے اصل بہن ہے، پھر آپ اپنا واضح موقف بتائیں. کیا حضرت مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں، ہاں یا نہ؟ جی جی ہے. اچھا، آپ نے کہا ہے کہ وہ ان کی بہن ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، سنیں میری بات، جی جی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہارون علیہ السلام فوت ہو چکے تھے. ہاں ٹھیک جی. ہے، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پھر فوت ہوئے. پھر بہت سارے انبیاء آئے ہیں، پے در پے انبیاء آتے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں تھے، یہ آپ بات کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد تھے ہی نہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد آئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اصل میں ہارون علیہ السلام کی بہن ہے. یہ آپ نے کہاں سے بات اب کیا میں ہے؟ بتاتا یہ ہوں، آپ اس کا کدھر مطلب سے یہ ہے. بات لے رہے ہاں ہیں؟ یہ میں بہت بتاتا آپ نے غیر معقول بات کی. میں پھر آپ کو کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1400 سال بعد آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد آئے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد آئے ہیں. وہ ہارون علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی نہیں تھے. ان کے والد ہوں. الگ اب تھے، میری ماں الگ تھی. ان کی کوئی اس طرح نہیں بھائی بہن کا ریلیشن تھا. ٹھیک ہے، حضرت مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بہن نہیں تھی. یہ تاریخ اسلام میں کسی کو نہیں یہ جرت ہوئی کہ وہ ایسی بات کر دے جو آپ نے آج کی ہے. اب میری سنیں گے آپ؟ جی بتائیں. جی اب مجھے یہ بتائیں کہ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ ذکر ہے کہ اتنے سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اتنے سال بعد موسیٰ آئے، اتنے سال بعد جو نبی پہ آئے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہاں لکھا ہے؟ اچھا، قرآن میں وقت کا نہیں ذکر، لیکن اچھا قرآن میں اس کا ضرور ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور پھر ان کے بعد انبیاء آئے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں علم للساء بنی اسرائیل کے لیے، یعنی وہ ان کے اخیر پہ آئے ہیں. یہ قرآن میں ہے، پہلی بات. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے جو یہ سوال پوچھا، قرآن میں یہ بھی آیا کہ یہ جو نبی یہ پے در پے آتے گئے تھے بنی اسرائیل میں. یہ بھی قرآن کریم میں اچھا بات واضح ہے. اب میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی حقیقی بہن تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن تھی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے ماموں تھے. یہ کہاں سے آپ نے بات کی؟ ان میں تو میں نے ہزاروں سال فرق ہے. میں نے اگر وہ یہ سچ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات جب قرآن میں آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئی علم للساء کے طور پہ بنی اسرائیل کے اخیر پہ، اس میں تو ہزاروں سال گزرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتنے سارے انبیاء آئے ہیں، پھر آخر پہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں میرے بھائی. تو میں آپ وہی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مریم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی غیر معقول بات کی، جو کسی نے تاریخ اسلام میں یا تاریخ کی تاریخ میں بھی کسی کو یہ جرت جی نہیں ہوئی کہ دیکھیں، وہ یہ بات. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ بات اس طرح کی طریقے نہیں ہے، تو آپ کی جماعت یا آپ لوگ بولتے ہیں وہ دنیا کے کسی انسان نے یا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بولا ہو کہ خاتم النبی، مطلب کہ نبیوں کی مہر بھی لے لے آپ کے مطابق مہر. نہیں بھائی، کیا ایسے آپ؟ میں آپ کو 1000 حوالے ابھی دکھا دیتا جی ہوں. یہ آپ نے کہاں سے بات کی؟ ہاں چلے، میرا کہنا صرف یہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ٹائم کی لمٹ قرآن میں نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن کی
स्टार्ट कुछ आयतों में आता है मरियम का जिक्र, हज़रत मरियम का, फिर आगे जाके आता है। मतलब इसका क्या होता है कि स्टार्ट में आ रहा, फिर दूसरी आयत आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, फिर अल-माइदा में आ गया, सूरह अल-इमरान में आ गया। ये आप मुझे तफसील से नहीं बता लेकिन दें। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरऔन थे, ठीक है? बच्चे कत्ल किए जाते थे। अगर बच्चे कत्ल हो रहे थे, ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं कत्ल किया? ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पे थे जब मूसा अलैहिस्सलाम की इतनी मुखालफत हो रही थी? बताएं मुझे। हाँ, मैं बताता हूँ। मुझे आप ये बताएं, जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी उनकी ना, जी। जब वो कौम जो जितनी भी थी A to Z, ठीक है, वो कहाँ गई? मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ कि मूसा मैंने भी सर अलैहिस्सलाम आपको की सवाल ही पूछा है। फ़िरऔन की मुखालफत, जो मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत हुई है, आप कह रहे हैं नहीं मरियम अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के साथ थी, यानी वो भी उस लश्कर में थी जब आप सी के क्रॉस गए हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम भी साथ थे। हाँ, तो ईसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के साथ, उनका भी वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे आपके नज़दीक। तो हारून अलैहिस्सलाम के बारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नबी बनाए गए मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, तो ईसा अलैहिस्सलाम का क्यों नहीं ज़िक्र फिर कुरान जब में? देखिए, अब इस बहस पे थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं। आपने इस आयत का मुझे मफहूम दिया है, ठीक है, आपको इसका आंसर चाहिए, ठीक है, ऐसे ही है ना? हाँ जी। हाँ, इंशाल्लाह कल मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा, लेकिन ठीक है। आप तो कह रहे हैं कि वो हकीकी बैन है। मैं बता रहा हूँ, मेरे से अगर मेरे कोई अल्लाह माफ़ करे मुंह से अल्फाज निकले तो मैं तो अल्लाह से तौबा करता हूँ, फिर अल्लाह आइंदा मुझे भाई माफ़ कर ऐसी बात ना करें अगर आपको पता ना हो। आप कह रहे हैं तो सीख के साथ कि हाँ बैन ही थी, अब आप कह रहे हैं आपको पता नहीं। मैंने बोला है आपको मतलब चाहिए, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको, मैं आपने भी भाग नहीं बता रहा। दिया है मतलब कि वो बैन मैं ही है, असल बैन मैं है। हाँ, आपका फिरके का या कोई भी देखे ना, आपका मकसद होता है फसाद, मेरा मकसद फसाद नहीं है। अगर नहीं आप भाई इसको मेरा डालेंगे मैं कैसे बताता हूँ ना, मकसद मेरी सुन ले फसाद है? सर आप, आपने कहा है सर कि मेरी सुन लेंगे, 2 मिनट आपने मेरी कहा सुन है लेंगे, कि मरियम अलैहिस्सलाम की असल वो बैन थी। मेरी सुन लेंगे सर आप। जी। जी, मेरा तो आपका नहीं मकसद देखें फसाद में देखें, भाई। आपका अगर मकसद फसाद ना होता, आप इसको मुझे, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कोई इल्म, मैं कोई आलम नहीं हूँ, अगर ना होता आप मुझे सिर्फ इतना बताते कि सर इसकी डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये है, नहीं भाई ठीक है, फिर आप बात ना करें डायरेक्शन अगर करते आपको मतलब, पता नहीं इस मेरी बात बात का। आपने सुनिए, खुले तौर पे कहा है कि नहीं वो बैन ही है। ये आपने बहुत खतरनाक बात की है। ईसा अलैहिस्सलाम 1400 साल बाद आए हैं, आप कह रहे हैं नहीं उनकी जो वालदा थी वो 1400 साल जिंदा रही हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो थी जब फिरऔन ने मुखालफत की। अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून नबी थे, आप कह रहे हैं नहीं ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको बोला, अगर किसी इंसान को इतना इल्म ना हो या उससे कोई गलती होगी, आप मैं बताता हूँ, नहीं आप फिर बात मुसलमान, नहीं मेरी करनी बात सुन रहे चाहिए ना सर, आप मोनू बात भाई, सुन ये रहे हैं कुरान की आप बात मेरी हो बात रही है नहीं मेरे सुन रहे, भाई, आप मेरी कुरान की बात नहीं बात सुन हो रहे। रही है, मजाक थोड़ी हो रहा है। हाँ, कुरान की बात हो रही, कुरान की बात, मैं भी कुरान की बात करता हूँ। तो फिर मेरा एहतियात से मेरा आपने राय देनी है ना। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ जी, अब, ठीक है? चले मैं जी, आपको मतलब बताता हाँ, हूँ। असल मेरा में स्टार्ट, मेरी बात सुन ले पहले, मेरा स्टार्ट में यही था कि हम यहाँ एक दूसरे के कीड़े पकड़ने नहीं आए, नहीं, लेकिन हम आपने कुरान, किसी मेरी बात मैं सुने फिर कीड़ा आप नहीं बात नहीं सुन पकड़ा, रहे, आप आपने कह रहे हैं, कहा है कि हाँ वो असल बैन थी। आप मेरी बात आपने सुन ये रहे, आप हज़रत कहते हैं मरियम मेरी, जब अलैहिस्सलाम की एक इंसान बात कर रहा है फिर मुखालफत बोलते की है। नहीं है, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैंने बोला है यहाँ हम एक दूसरे के कीड़े, यहाँ हम ये नहीं कहने आए कि हम अहमदी हैं तो हमारा ईमान ज़्यादा है, या आप गैर अहमदी हैं या आपको ईमान इतना नहीं ज़्यादा। हमने एक दूसरे को अल्लाह का दीन सिखाना है, क्योंकि अल्लाह ने कहा इस मजबूत रस्सी को पकड़ लो, कुरान को। मतलब अगर मुझे इल्म नहीं है आप मुझे ठीक है बताएं, उमर भाई, अगर आप आप, अगली बार आके मुझे बता देना फिर, जी ठीक जी, है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह, आपको बता दूं कि वहाँ रूहानी तौर पे बात हो रही है कि आप ठीक है, मजाजी तौर पे हारून की बहन है। ये अरबी में होता है जब किसी की मुनासबत रूहानी तौर पे बतानी हो, तो हम कहते हैं वो उनके भाई हैं या बहन है ठीक है, रूहानी तौर पे। ठीक है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपके साथ अगली बार बात होती है। आप मेरा सवाल का जवाब तो दे दें आप। जी क्या है सवाल आपका? मैंने पूछा था इमाम मेहंदी के बारे में, कुरान में जहाँ जहाँ जिक्र हुआ है वो आयतें बता दीजिए मुझे। इमाम मेहदी का लफ्ज़ नहीं कुरान में, उस अच्छा, इमाम मेहदी के लिए जिसने आना है, लेकिन
جو مصدق رسول کی آیت میں نے آپ کو پچھلی بار بتائی ہے، سورہ الجمعہ کی آیت 3 میں هو الذی ایک سیکنڈ مجھے آیت لکھوائیے گا، میں انشاءاللہ پڑھوں 381 سورہ گا۔ عمران سورۃ عمران 81 میں نے وہ آپ کو اپنے بتائی تھی پچھلی دفعہ نا۔ جی، اگلی نیکسٹ کیا ہے؟ سورہ جمعہ ورس 3، ان پہ آپ انشاءاللہ تحقیق کریں، سورہ جمعہ آیت نمبر آیت 3 اور 4۔ 3 اور 4 آپ اور اس کے علاوہ آپ ایک سورہ دفعہ ہود بتا آیت دیں۔ 17 آپ لکھ لیں، سورۃ ہود ہود آیت 17۔ آیت 17 آگے اور یہ کافی ہے ابھی کے لیے۔ نہیں آپ ایک دفعہ میں سبھی بتائیں مت، تاکہ سبھی کا آنسر دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ میرے بھائی مناظرہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ؟ میں مناظرہ میں کہاں عالم اتنا کوئی، میں مناظرہ انشاءاللہ انجینئر صاحب سے بولوں گا کہ وہ آپ سے کریں۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے ملتے رہتے ہیں؟ میں آپ انشاءاللہ آج 9 بجے انہوں نے لائیو آنا تھا، انشاءاللہ جاؤں گا، میں ان کو بولوں گا ضرور۔ ٹھیک ہے، آپ کی ہے آج ملاقات ان کے ساتھ؟ ملاقات نہیں ہے، مطلب میں لائیو جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اچھا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی لائیو سیشن شروع کیا ہے 9 بجے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہاں میں مناظرہ انشاءاللہ ہوگا، اور انشاءاللہ۔ صرف بات صرف اتنی ہے کہ آپ اور آیتیں بتا دیں مجھے۔ چلے نیکسٹ، ٹھیک ہے 3 ہو گئی ٹھیک ہے، آپ یہ آیت بھی لکھ لیں، جی۔ آیت جو سورہ نساء ورس 69، نساء 69 جس میں واضح کہ اس امت میں بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر سورہ اسراء ورس 58 بھی لکھ لیں، سورت اسراء ورس 7 چیپٹر 17، اسرار اسراء ڈاکٹر جی اسرار کی نہیں میں بات کر رہا، اسرار، قرآن کی بات ہو رہی ہے بھائی۔ میں بھی قرآن کی سر ہاں، بات کر سورہ اسراء ورس 58، 58 پھر جی، سورہ عمران آیت 179 بھی لکھ لیں، 179 ٹھیک ہے۔ العمران، پھر آپ سورہ 85 ورس 2 بھی لکھ لیں، سورت 85 85 آیت 2 سے 4 بھی لکھ لیں، 1 سے 4۔ 1 سے 4 ہاں جی، پھر آپ یہ بھی لکھ لیں سورہ الفرقان آیت 30، فرقان آیت 30 ہاں جی۔ 30 پھر آپ سورہ صف آیت 9 بھی لکھ لیں، سورت صف آیت آیت 9، 9 ٹھیک ہے۔ اور میرا مطلب آیت 8، سوری سورہ صف کی صف، ایک سیکنڈ میں غلط آیت آپ کو دے دیا، سورہ صف چیپٹر 61 چیپٹر 61 آیت 9 ہے، 9 ہی ہے، آیت 9 ہاں جی ٹھیک ہے، آیت 9 اور کافی ہے اتنی۔ نہیں میں پھر باپ سے بول رہا ہوں، کافی نہیں، ٹوٹل بتا دیں پورا قرآن 30 پارے ہیں نا، 30 پاروں میں تو قرآن آپ کی ماشاءاللہ ہوگی نالج۔ میرے بھائی دیکھیں سارے دلائل ایک دن میں نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میرا ایک چھوٹا سا آپ ہے کہ سورۃ العمران 81 آیت ایسے ہی ہے، جی اس کی آپ تفصیل کر دیں، میرا آپ سے میرے پاس بھائی 3 لوگ ویٹ کریں، ان کی طرف بھی جانا ہے۔ صرف اس کی آیت کی تفصیل میں نے آپ کو آیات دے دی ہیں، میں نے ٹھیک اس ہے؟ کے پڑھا ترجمہ سورۃ ال عمران آیت نمبر 81 میرے کا بھائی اب ترجمہ۔ آپ بحث کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا ہے آپ کو میں آیات لکھ دوں، میں نے آپ کو لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ سر میں نے آپ کو بولا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کہا تھا کہ ال عمران سورۃ 81 کا آپ نے پڑھ کے آنا، ٹھیک ہے، میں وہ پڑھ کے آیا ہوں، میں وہ اس پوچھ پہ رہا ہوں آپ مناظرہ کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ دیکھیں پھر وہی بات، میں صرف تفصیل 81 کی تفصیل مانگ رہا ہوں۔ اچھا، اس کی تفصیل یہ کہ جب بھی کتاب حکمت آئے گی ایک مصدق رسول آئے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب حکمت ملی ہے، ہاں یا نہ؟ جی اب میرا سوال، کیا وہ جو عہد لیا جا رہا ہے وہ کن سے ہے؟ سارے انبیاء سے، سارے انبیاء سے ان کہ کو مومنوں کتاب، سے؟ اور میرے بھائی میثاق النبیین، نبیوں سے لیا گیا ہے۔ نبیوں سے لیا گیا، الرسول ہوتا ہے، الرسول یہ رسول ہے، الرسول ہوتا ہے نبیوں سے۔ نہیں دیکھیں ترجمہ اس کا، سر دیکھیں عربی پڑھیں، الرسول نہیں ہے، الرسول رسول ہوتا ہے، ان نبی نبی ہوتا ہے۔ دیکھیں میثاق النبیین کی 2 تشریح ہیں، یا جی تو آپ کے نبیوں سے عہد لیا گیا ہے
یا تو آپ کہیں کہ نبیوں سے عہد لیا گیا جو انہوں نے امت کو آگے پہنچایا ہے، ہاں اور میں بتاتا ہوں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب بھی کتاب حکمت آئے، جس سے بھی عہد لیا گیا ہو، جب بھی کتاب حکمت آئے تو ایک مصدق رسول نے آنا ہے۔ آپ نے کہا نبیوں سے نئی عہد لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الاحزاب آیت 7 میں فرمایا میں نے سر یہ نہیں کہ وَإِذْ نبیوں سے یاد نہیں میرے لیا بھائی گیا، میں میرے نے اس بھائی آیت پہ آپ بات کاٹے نہ کرتا ہوں بات، سر، اس سے میں اس پتہ آیت پہ لگ بات گیا کہ آپ یہاں حق کے لیے نہیں ہے یا نہیں بحث نہیں کے نہیں لیے آئے، نہیں پھر آپ نہیں کہتے نہیں ہیں نہیں ہم نہیں سر ایسی بات منازع نہیں نہیں ہے، کرتے۔ آپ کا میرے پاس نہیں جواب، ٹھیک ہے، یہ آپ کا جواب ہے، یہ تو کوئی کیونکہ بات آپ نہیں، میں بات نے بولا ہے کاٹ کہ رہے ہیں، میں نے آپ یہ نہیں کہا بات کہ نبیوں کاٹ سے رہے یاد ہیں، نہیں لیا، میں نے آپ بولا بات اس آیت کاٹ کا رہے ہیں۔ ترجمہ اور اس کی تفسیر صرف اس آیت کی، میں نے نبیوں کا آیت بولا ہی نہیں ہے، میرے میں نے بھائی آپ بولا کہ سوال کیوں پوچھتے ہیں اگر آپ نے جواب نہیں سننا ہوتا؟ یہ آپ ٹھیک ہے مجھے اس بولے، کا جواب دیں۔ اچھا چلیں بولے، نہیں نہیں، جواب دیں، میں مجھے پانی پی جواب لوں، اب بولے، نہیں، پانی نہ پئیں، آپ نے پانی آپ کا ڈل جانا ہے، آپ پیتے وقت بھی نہیں بولیں گے نہیں پھر۔ نہیں ڈھلتا بھائی، اب میں آپ بولیں چلیں، اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے نبیوں سے میثاق لی کہ جب بھی کتاب حکمت آئے گی ایک مصدق رسول آئے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب حکمت ملی ہے؟ قرآن، کیا مصدق رسول نے آنا ہے جب کتاب حکمت آئے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ جب کسی قوم پہ میں نبی اتارتا ہوں، یہ سوال نہیں ہے میرا، میں اچھا نے اچھا آپ کو کہا ٹھیک ہے ہے، کہ کتاب حکمت آئی ہے تو مصدق رسول کہاں ہے؟ مصدق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹیفائنگ کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے۔ تصدیق کرنے کے لیے، مطلب کہ قرآن اترا ہے، میں اس پہ ہاں یقین کرتا ہوں کہ قرآن اترا ہے تو نبی آئیں گے تو ان پہ قرآن اترے گا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان جی کو کتاب حکمت ملی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کوئی نبی آئے اور اس کو کتاب حکمت ملے، اس کے جی، بعد ایک مصدق رسول آئے گا۔ ہاں اس مصدق رسول پہ بھی کوئی کتاب اترتی ہے، نہیں، لازم نہیں ہے، ہاں اس پہ کیا ہوتا ہے، اس کی اس کیا پہ پہچان ہے؟ ہر نبی پہ کتاب نہیں اترتی بھائی، جی جی وہی میں پوچھا اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ الگ موضوع ہے۔ پہلے آپ تسلیم کریں کہ جی جی قرآن کی آیت کو آپ جی مانتے ہیں، جی جی بالکل تو بالکل قرآن آگے وہ مصدق رسول نے آنا ہے یا نہیں؟ اب مصدق رسول آنا ہے مطلب کہ نبی کے بعد آنا ہے، میرے بھائی قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم۔ کیا قرآن کتاب حکمت ہے یا نہیں؟ جی بالکل بے شک کوئی تو شک نہیں، کتاب حکمت آ گئی ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جی قرآن میں کہ جب بھی کتاب حکمت آئے تو ایک مصدق رسول آئے گا اس نبی کے بعد۔ وہ کون ہے رسول جس نے آنا ہے؟ ہاں اب یہ بات ہوئی نا اچھی والی، اکارڈنگ ٹو آپ کے وہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اکارڈنگ ٹو میرے، اگر آپ نے مجھے اب بولنا ہے کہ آپ نے تو بولا تھا عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ہو گیا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر میں اس پہ بولوں کہ جو احادیث میں بھی ذکر ہے اور سب کا علماء کا جب جتنا بھی ان کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں میں اگر آپ کہتے ہیں کہ مصدق رسول یا جنہوں نے آنا ہے بعد میں، وہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آپ نے مان لیا ہوا ہے کہ وہ پریفر فوت کروں ہو گا، گئے۔ میں نے بولا پریفر اگر آپ کے کیا مطابق، مطلب پریفر؟ اگر ان کی وفات ہو گئی تو یہاں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لے سکتے؟ مطلب ہاں جی اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لے سکتے تو پھر آپ کے مطابق صرف آپ کی جماعت کے مطابق وہ تھا کہ وہ جو سے آئے غلام احمد، یہ بحث ہی نہیں ہو رہی، سوال ہے کہ کیا اب آپ مانتے کہ کسی نے آنا ہے؟ نہیں میں نہیں مانتا، تو قرآن کو آپ نہیں مانتے؟ قرآن دیکھیں، قرآن کی تفصیل آپ کچھ لے رہے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ مجھے آپ، بتا دیں تفصیل، میں آپ کی بات مان لیتا جی ہوں۔ جی میں بتاتا ہوں قرآن کتاب قرآن میں حکمت بتاتا ہے؟ ہوں، القرآن آیت میں بتاتا ہوں اس کا، اب میں تفصیل کروں اس کی، میں نے آپ سے پوچھا کیا قرآن کتاب حکمت ہے یا نہیں؟ بے شک بالکل ہے سر، کیا میں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے یا نہیں؟ جی بے شک کوئی شک نہیں، مصدق رسول کہاں پہ ہے؟ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ یہ میں میرا تمہیں کتاب، سوال نہیں ہے میرے بھائی، باتیں میرا سوال ہے مصدق رسول نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ مصدق رسول آ چکا ہے سر، جس کہاں پہ پہ ہے؟ کتاب ان کا اتری کیا ہے، نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلی رسول اللہ ہیں، علیہ وسلم۔ میرے بھائی یہاں لکھے جب نبی پہ کتاب حکمت آئے، نبی کتاب حکمت لائے، اس جو کے کچھ میں بعد تمہیں، ایک خیر سیکنڈ دیکھیں میرے بھائی، ایک ترجمہ سیکنڈ پڑھیں، ترجمہ میرے جو بھائی، میں ایک تمہیں کتاب سیکنڈ و حکمت دوں، کتاب میرے و بھائی، حکمت،
میرے بھائی جی جی جب کتاب حکمت مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا ہے قرآن میں لکھا ہے اس آیت میں کہ جب بھی کتاب حکمت نبی کو ملے جی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے جی پھر ایک مصدق رسول آئے گا اس کے بعد اس کی تصدیق کے لیے وہ کہ کام وہ پہ پہلے ہوگا نبی سچے تھے یہ تصدیق کرنے آئے گا. جی تصدیق کیا کرے اور گا؟ اس کا پیغام آگے پھیلانے کے لیے اور ایک لوگوں کو سیکنڈ بتانے کے لیے کہ آپ کے ہاں وہ سچے تھے. آپ مجھے بتائیں قرآن کتاب حکمت ہے ہاں نبی جی اب صلی اللہ دیکھیں علیہ وسلم آپ پہ نے بولا ہے کہ نازل ہو جو گیا آپ ان کے اب وہ بعد جو آئیں گے مصدق رسول کہاں پہ ہے؟ وہ آپ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی بولا کہ جو اب ان کے بعد آئیں گے نبی کے بعد وہ میرے تصدیق کریں گے بھائی کہ حضرت وہ محمد کہاں صلی اللہ پہ علیہ ہیں وسلم سچے مصدق؟ رسول تھے. ہاں وہ آپ یہ کہہ کون رہے ہے ہیں؟ رسول جو تصدیق کریں گے؟ ہاں تصدیق مطلب نبی کی تصدیق کرنے کے لیے جب اللہ نے خود قرآن پورا دے دیا ہے کہ یہ میرے لیکن نبی یہاں ہے. لکھے ثم جاءکم رسول مصدق کہ ایک رسول آئے گا جو تصدیق کرے گا. کیا مطلب قرآن رسول ہے؟ مجھے سر آپ مصدق لفظ پورے ترجمے میں ترجمہ کروں. جب میرے بھائی اللہ لیکن تعالیٰ آپ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو آپ کچھ میں سے تمہیں ترجمہ کتاب و نہیں حکمت میں دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے. مطلب بالکل قرآن کو مطلب بالکل قرآن ہے مصدق رسول نہیں ہے. وہ میرے بھائی یہ دیکھیں میں آپ کو قرآن کی آیت اسکرین پہ دکھاتا ہوں. اب آپ پھر وہی بات کریں آپ کو پتہ نہیں آپ بات کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کتاب حکمت ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما سر اس کا ترجمہ معکم. بتائے نا ترجمہ بات نہ نیچے ترجمہ کاٹیں لکھنا آپ چاہیے سر میں میں وہ آپ کو پڑھوں گا. میوٹ کروں آپ کو. آپ نے ابھی کہا تھا آپ نہیں بولیں گے پھر آپ بول رہے ہیں. لوگ بھی کامنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال لیں. میں اوکے تو نہیں آپ کو نکالنا چاہتا لیکن تمیز سے اگر بات سر تو میں نے بہتر ہوگا. بدتمیزی کی ہے سر مجھے پہلے یہ آپ بتائیں میں نے ہر ایک بات کو کاٹتے ہیں. آپ بات سنیں. قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ جب بھی کتاب حکمت آئے پھر آپ کے پاس ایک رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو آپ کے ساتھ ہے. آپ نے اس رسول پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. یہاں رسول کا ذکر ہے کہ رسول آئے گا. آپ نے تسلیم کیا کتاب حکمت قرآن ہے. آپ نے تسلیم کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. اب آپ بتائیے رسول کہاں پہ ہیں اور کون ہے؟ جی جی اب میں آپ کا سوال یہ ہے کہ اب میں بتاؤں کہ رسول کون ہے جو نبی کے بعد رسول آنے ہیں. جنہوں نے تصدیق کرنی قرآن حدیث قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی جی تصدیق کرنی ہے. وہ دیکھیں جب کوئی بھی نبی جب کوئی بھی اترتا ہے ٹھیک ہے اس میرے کی سب بھائی سے پہلے تصدیق کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جب اللہ نے اللہ قرآن میں پورا رسول نہیں ہے میرے بھائی. یہاں کی میری بات تصدیق رسول نے کرنی ہے. اس کا آپ جواب نہیں دے رہے. آپ کہہ دیں تھوڑی عاجزی اختیار کریں کہیں یار یہ اچھا نکتہ ہے مجھے نہیں پتہ میں تحقیق کر نہیں کے اچھا واپس آؤں گا. میں نے 20 منٹ سے بحث کریں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا ارے کر رہے ہیں. بھائی مجھے اللہ پتہ ہے تعالیٰ نے دیکھیں فرمایا رسول آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے تصدیق کی ہے. کیا اللہ رسول ہوتا ہے؟ اب آپ اللہ کو ہاں انسان بنا اب رہے پھر آپ میں بتاتا ہوں عیسائی آپ کے میں بتاتا ہوں آپ عیسائی میرے نا نیگیٹو پوائنٹ آپ نوٹ کہہ کرنے دیں صرف آپ میں عیسائی بتا ہیں رہا ہوں پھر سر آپ آپ سے صرف الگ میرے بات نیگیٹو سمجھائیں. پوائنٹ کر کے ہائی لائٹ کریں گے کہ دیکھیں بھائی اللہ رسول ہے نہیں تو یہاں لکھے رسول نے آنا ہے. آپ نے کہا اللہ نے تصدیق کی ہے. یہاں لکھے رسول تصدیق کرے گا. رسول کی تصدیق کرے گا. بالکل میں پھر ہاں اگر اس آیت کو لینا تو پھر جو وہ آیت ہے نا خاتم النبی والی سورۃ اس کی احزاب کی ابھی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی. ابھی میں اس آیت پہ آپ رہے ہیں. سر آپ سے پھر وہی بات کر رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ہر انسان نے نا ترجمہ جب پڑھنا ہوتا ہے نا ترجمہ سیم ہوتا ہے اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے میرے بھائی میں نے آپ سے سوال آسان اور سا اس کا سمجھنا پوچھا میں کہ بتاتا یہ ہوں. مصدق ادھر میں رسول سمجھ رہا ہوں کون ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں دیکھیں اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا میں اب یہ بتا رہا ہوں. ادھر میں یہ سمجھ رہا ہوں جب اللہ کسی قوم پہ اوپر نبی بھیجتا ہے تو ان کو ہمیں ہمارا حق ہے. ہمیں بولا گیا کہ نبیوں کی مدد کرو. مدد کس نے کرنی ہے نبیوں کی؟ مجھے یہ آپ بتائیں. رسول ہیں. نبیوں کی آپ مدد نبی کہتے کرتے ہیں تھے. آپ رسول ہیں پھر نبیوں آپ کی بھی مدد نبی مصدق کرتے تھے. رسول. اچھا نبیوں کی تو مدد
تو یہ رسول آپ ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ آپ معاف کریں، آپ دیکھیں آپ کیسے کیسے الزام لگانے کی کوشش میرے کر رہے بھائی ہیں، جو کہ ابھی آپ میں نے اس کہا سب پر کہ رد کرتا ہوں بھائی، ابھی آپ نے میں کہا بھائی کہ سب پر رد کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے آپ کہا دیکھیں آپ نے کسی پہ تصدیق الزام ہے، نہیں لگا لیکن سکتے۔ آپ یہ اور دوسری رسول ہیں چیز میری پھر۔ بات سنیں، آپ نے میری ویڈیو لگائی، آپ نے مجھ سے آپ نے اجازت لی کہ میں آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیو یا اپنے چینل پہ ویڈیو لگا سکتا ہوں؟ میرے یہ بھائی کیا حقوق، کیا یہ ایک انسان کے میری بات لائیو یوٹیوب پہ ہے، آپ کا کیا لائیو مطلب؟ یہ ہے جو آپ نے باقاعدہ دوسری لگائی، یہ تو جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح میرے ہے۔ بھائی ہر ویڈیو کی کلپ آن لائن ہو مجھے اس جاتی چیز ہے۔ کا اللہ معاف کرے، یہ میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی ڈر رہا ہے یا خوف ہے، لیکن دیکھیں آپ مجھ پہ تہمت لگا کے صرف تو تہمت یہ لگا رہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں عمر بھائی بھائی، آپ نے نہیں جواب دینا، ہم اگلے میں گیسٹ کی سر آپ طرف کو جواب آتے دے ہیں۔ چکا، السلام مان نہیں رہے علیکم کیونکہ وہ آپ کے ورحمۃ مطابق نہیں اللہ ہے، سر وبرکاتہ۔ آپ کے مطابق نہیں ہے وہ۔ عمر صاحب معذرت، آپ سے بات آگے اس پہ نہیں سر ہوگی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تھی معذرت بھائی، سر، یہ السلام تو بات نہ علیکم۔ ہوئی۔ دیکھیں ابھی معذرت میرے پاس بھائی، اتنے معذرت سوال ہیں سر، میرے جی۔ پاس بھی اتنے سوال ہیں کہ سر آپ بھی جواب نہیں دے انشاءاللہ پائیں اگلی گے۔ بار اور بھی بہت بھائی ویٹ کریں، ان کی طرف ہم آتے ہیں، میرے پھر پاس ابھی سر آپ کی کتابوں میں جواب ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہوتی ہے بات۔ روحانی خزائن باقاعدہ نمبر لے کے آیا ہوں میں اس دفعہ۔ انشاءاللہ اگلی ایک ہی بار۔ بتا دوں کافی ہے، کیا ایک روحانی خزائن بتا دوں صرف، میں روحانی اللہ خزائن کو جلد ناراض نمبر نہیں 9 کرنا صفحہ چاہتا۔ نمبر 124 صفحہ دیکھیے نمبر 125۔ میرے بھائی میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو آپ ایک سوال پوچھیں پھر آپ خود ہی تشریف لے جائیں۔ کوئی کیا بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، اللہ سے تو ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہر ٹائم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں معاف کر دے، ہم میں گناہ گار ہیں۔ کہتا ہوں بھائی، میں یہی کہتا ہوں ہر وقت، آپ نے میرا دل کھولا ہے۔ نہیں کسی کیا کسی کا دل سوال نہیں کھول آپ کا؟ سکتا، کیا کوئی آپ کا کسی کا دل سوال نہیں۔ ہے؟ ہاں یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 124 اور 125، اور میں کل ابھی آپ کے پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں پیش گوئیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، والیوم 9 کون سا صفحہ؟ 124 125۔ 124 جی جی 124 جی 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 وہی کیا ہے یہاں پہ؟ اس میں مرزا صاحب وہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ اس کے فوت ہو جانے کی، اور حضرت کس کے فوت ہونے کی؟ عبداللہ اتھم، اچھا، اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ سوال آپ کا کیا ہے؟ جلدی کریں، لوگ انتظار کریں میرے مجھے بھائی۔ یہ پوچھنا ہے کہ جو مرزا صاحب نے اس ٹائم پیش گوئی کی تھی، کیا وہ سچی ہوئی؟ بالکل سچی ہوئی۔ کہاں لکھی ہے کہ وہ سچ، وہ اسی ٹائم مرے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ میوٹ ہو جائیں۔ جی جی آپ نے میری بات جب آپ کاٹیں گے پھر مجھے آپ کو نکالنا پڑے گا، نہیں ٹھیک نہیں میں چپ ہوں، میں چپ ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ چپ ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ کہ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی میری جو فیملی ہے نا، وہ اسی پیش گوئی کی وجہ سے احمدی ہوئی ہے، عبداللہ آتم کی پیش گوئی سے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ جو پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے وہ یہ تھی کہ اگر وہ رجوع نہ کرے پھر وہ اس ٹائم پہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیش گوئی کی تو آتم خاموش ہو گیا، اس نے 6 مہینوں کے لیے اپنا منہ نہیں کھولا اسلام کی مخالفت میں، حالانکہ وہ اسلام کا اس زمانے میں سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو جب بندہ رجوع کرے تو ان پہ عذاب نہیں آتا، یہ قرآن کا اصول ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت مسیح موعود نے کہا کہ یہ اپنا رجوع چھپا رہا ہے، تو اگر یہ رجوع چھپاتا رہے 1 سال میں وہ مر جائے گا، 6 مہینے بعد وہ مر گیا۔ یہ آپ کی علامہ اقبال ہے، وہ کیا لکھتے ہیں، یہ ملفوظات علامہ اقبال ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے عبداللہ آتم کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی کہ اگر وہ توبہ نہ کرے گا تو 4 برس کے اندر مر جائے گا، آج ان 4 سالوں کا آخری دن ہے، ہم تارکار انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے پھر آگے وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بعد مرزا صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ پیش گوئی مشروط تھی، یعنی اس کی شرط ساتھ تھی، اگر عبداللہ آتم نے چھپ کے سے توبہ کر لی ہو تو پیش گوئی پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے غیر مشروط طور پر عبداللہ آتم کی موت کی دوبارہ پیش گوئی کی جو پوری ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ مر گیا تھا 6 مہینوں کے اندر دیکھیں اندر وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ میں بولوں، کیا یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے یا میں نہیں؟ بولوں سر، میں بولوں، پیش گوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ میں بولوں، جی کیا ہے بات؟ ہاں جی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر مطلب چھپ کے توبہ کر لی، چھپ کے میں نے توبہ نہیں کر، یہ کہا، میں نے تو نہیں انہوں نے یہ بولا کہا، مرزا میں صاحب نے نے نہیں یہ لکھا ہے، کہا، نہیں انہوں نے لکھا۔
نہیں ابھی لکھا. تو آپ غیر میوٹ دوست ہو چھپ کے جائیں, آپ توبہ سن کی. رہے نہیں, آپ سنے نہیں. یہ علامہ اقبال نے بات کی ہے کہ اگر انہیں چھپ کے توبہ کی, میں نے آپ کو کہا انہوں نے واضح طور پہ توبہ کی, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منہ نہیں آئندہ کھولا. یہ کھل کے توبہ ہے. پہلی بات, میں نے آپ سے جو سوال کیا, کیا یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ نہیں ہوئی, آپ میرے مطابق غلط نہیں. بات اب کریں. آپ کیا دیکھیں وہ مر گیا تھا 6 مہینوں کے اندر؟ پہلے اس یہ کو ہاں آپ کہہ رہے ہیں وہ مر گیا تھا, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ مر گیا تھا. اس کی تفصیل, اس کی کتاب کچھ جو ہے کہ وہ مر گیا تھا, یہ کسی عام کتاب میں, کیونکہ علماء کا تو آپ پکڑتے ہیں ان کا نقصہ جو ان کا مائنس نیگیٹو یہ پوائنٹ آپ ہوتا کے ہے. آگے علامہ اقبال کی کتاب ہے, یہ احمدی نہیں تھا بھائی. علامہ اقبال کی کتاب میں تھے ہیں, علامہ اقبال کہہ رہے کہ وہ مر گیا ہے. بالکل. مطلب میں اب علامہ اقبال پہ جا کے پوچھوں کہ وہ مر گیا تھا کہ نہیں, میرے بس بھائی علامہ یہ اقبال نے بہت دیکھیں, علامہ اقبال کہتے ہیں اس کے بعد مرزا صاحب نے غیر مشروط طور پر عبداللہ آتم کی موت کی دوبارہ پیشگوئی کی جو پوری ہو گئی. آپ اب آپ اوپر کریں کھولے, تھوڑا سا اسے. میرے بھائی میوٹ ہو جائیں آپ تاریخ کو دیکھیں, نور افشاں کا نیوز پیپر دیکھیں, جو عیسائیوں کا نیوز پیپر تھا, جو بھی نیوز پیپرز آپ ان کو دیکھیں, ان میں واضح لکھے کہ عبداللہ آتم فوت ہو چکے تھے. اس دوسری غیر مشروط طور جب پیشگوئی ہوئی تھی وہ مر گیا تھا. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. جزاک اللہ, آپ آ جائیں انشاءاللہ اگلی بار. السلام علیکم رحمۃ اللہ.